بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیابی کے 16 راز، 16 سیکرٹس آف سکسیس. نمبر 1، محنت. کامیابی کا پہلا سیکرٹ محنت ہے. انتھک محنت، صحیح ڈائریکشن والی محنت، سمارٹ ورک، پلاننگ والی محنت. سر کہتے ہیں کہ ہمارے سر کہا کرتے تھے کہ آپ ڈائری اٹھا کر لکھا کریں کہ آپ کے دادا پردادا میں اور آپ میں کون سی خوبی ایسی ہے جو نسل در نسل چل رہی ہے. سر کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ میں محنتی بہت ہوں. میرے ابو اور دادا بہت محنتی تھے اور میرے دادا نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد بھی بہت محنتی تھے، یعنی ان کے پردادا بھی بہت محنتی تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ محنت جینز میں اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. تو دیکھیے نسل در نسل جو ہے یہ صفت جو ہے آگے منتقل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی محنت کریں، اس کے بارے میں اتنا سوچیں، اتنا کوشش ہو جائیں کہ ہم خود کو محنتی بنا لیں، اتنی محنت کریں کہ ہمارے خون میں یہ محنت شامل ہو جائے. جب خون میں شامل ہو گئی تو پھر ہماری اگلی نسلوں میں محنت منتقل ہوتی چلی جائے گی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اگلی نسلیں بھی کامیاب اور محنتی ہوں گی. بے شک محنت میں عظمت ہے. بقول شاعر، دنیا میں چل رہے ہیں محنت سے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے. نمبر 2، کامیاب انسان خود کو خود ڈرائیو کرتا ہے. کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اٹھو اور محنت کرو. نمبر 3، ذوق پرواز، کام کا عشق. کام کا عشق ہی انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. اور گروئنگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. گروئنگ مائنڈ سیٹ یعنی کیا مطلب؟ مائنڈ سیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا گروئنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور کامیاب لوگ ہمیشہ ایک قدم آگے چلنا پسند کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی ویڈیو ریکارڈ کی، تو اب میں کل جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کرنی ہے، ابھی جو میں نے آڈیو ریکارڈ کی اور جو کل میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے، وہ آج میں ڈائری میں ریسرچ کر کے پوری لکھ لوں گی تاکہ کل اس کو میں پڑھ سکوں. ہمیشہ ایک قدم آگے چلتے ہیں تاکہ اگلے دن اگر سرچ کرنے کا ٹائم نہ ملے تو پھر کنسسٹنسی یعنی ریگولرٹی کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، جو کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کامیاب انسان کیا کرتا ہے؟ گروئنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اس کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نمبر 4، سیلف ڈسپلنڈ، یعنی کیا؟ اپنے آپ میں منظم ہوتا ہے. فرض کریں کہ کوئی کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کام کروں لیکن کام بہت اہم ہے، تو اگر اس کا دل چاہ رہا ہے اور وہ کام کرتا ہے اور نہیں چاہ رہا تو پھر بھی وہ کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سیلف ڈسپلن ہے. اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کام نہیں کرو اور آپ نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل آپ کا دشمن ہے اور آپ کے پاس ایموشنز کا کنٹرول نہیں ہے. یہ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اپنی عادتوں کے ساتھ، اپنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اپنی منفی سوچ کے ساتھ لڑ سکتا ہے. سیلف کنٹرول ہونا ضروری ہے. نمبر 5، یہ اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. دیکھیے اپنی تعلیمات کی روشنی میں، اپنی تربیت کی روشنی میں ہم جو اپنے پرنسپلز آف لائف بنا لیتے ہیں، پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیشہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ میرا اصول ہے کہ میں نے اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہے تو اچھا سلوک کرنا ہے. اگر کوئی ہم سے بہت برا سلوک کرے، بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دیکھیں فارسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نیکی را نیکی کردن خر کاری است. یعنی کیا مطلب؟ کوئی نیکی کرے اور ہم بھی نیکی کر دیں تو یہ گدھا بھی کرتا ہے کہ اسے کوئی کھجائے تو وہ دوسرے گدھے کو کھجا دیتا ہے. اور بدی را بدی کردن سگ کاری است، یعنی برے کے ساتھ برا کرنا یہ تو کتے کا کام ہے. ایک کتا بھونکتا ہے تو دوسرا بھی بھونک دیتا ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ بدی را نیکی کردن کار عبداللہ انصاری است، یعنی شاعر کا نام عبداللہ انصاری ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے اور اچھائی جو کرتا ہے وہ میرا کام ہے، عبداللہ انصاری کا کام ہے. یعنی اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں. پہلی بات یہ کہ کوئی برا کرے تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہم ولی پیغمبر تو نہیں ہیں. کبھی ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے، کبھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور آپ کم از کم اصول بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ظرف، اتنی ہمت اور ہمارے دل کو اتنی وسعت ضرور عطا کرے کہ اگر کوئی برا سلوک ہم سے کرے تو اگر ہم اچھا نہیں بھی کرتے تو ہرگز بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. خاموش ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں اور برا کرنے والے کے ساتھ ہرگز بھی برا سلوک نہ کریں. نمبر 6،
جو کامیابی کا راز یہ ہے، کریٹ کرتے ہیں وہ لوگ، کریٹر ہوتے ہیں، یعنی تخلیقی صلاحیت ان میں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی تخلیقی صلاحیت. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کریں، دیکھیں کہ آپ جو ہے کون سا کام اچھا کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے کون سا کام اچھا کر سکتے ہیں، اس سے میں نے کامیابی کے بارے میں جو گارنٹیڈ سکسیس ہے میں نے ریکارڈ کی ہے، اس میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا. اسے آپ سن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ میں کون سا کام کرنے کا رجحان موجود ہے، وہ وہاں سے سیکھ لیں. اور پھر آپ دیکھیں، فرض کریں کہ ہم نے دیکھا کہ مجھے مثلا تقریر کرنا جو ہے اس کی طرف میرا رجحان ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، بہت ساری میں نے اچھی کتابیں پڑھنی ہیں، بہت سارے اچھے اساتذہ کے ویڈیو سننے ہیں اور بار بار سننے ہیں، اور عملی طور پہ میں نے بار بار تقریریں کرنی ہیں. تو پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اور کبھی بھی سیکھنا چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہ کوئی سمجھ لے، جو سمجھ لی یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اور سارا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے. اور ہمارے امام علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا تھا، بے شک ہمارے جو امام علیہ السلام ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کل علم عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پیغمبروں کے بعد ہدایت کا ذریعہ اماموں کو ملا، تو اماموں کو اللہ تعالیٰ نے کل کا کل علم عطا کر دیا ہے. اور جب امام علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا آپ عالم ہو یا جاہل، تو آپ نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. یعنی کہ جو 100% عالم ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ نے ان کو علم عطا کر دیا، انہیں خود بھی ظاہر ہے پتا ہے کہ بقول شاعر جو پیغمبر ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا، اس تعارف کو تکبر نہیں کہتے جانا. لیکن پھر بھی انہیں پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں. کیا فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. جو شخص بھی، ہم لوگ تو خیر ہیں ہی جاہل. کیسے جاہل ہیں؟ کیونکہ جو علم ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور ہم نے تو شاید ایک قطرہ بھی سمندر کا ہمارے پاس موجود نہیں، اور باقی اتنا سمندر، اتنا علم جو ہمیں نہیں آتا، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو عالم تو کبھی بھی کہہ ہی نہیں سکتے. ہم نے سیکھنا ہے کب تک؟ موت تک. ہمیں حکم ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، حدیث ہے یہ کہ علم حاصل کرو گہوارے سے، یعنی جھولے سے، ماں کی گود سے گور تک، قبر تک، یعنی مرنے تک ہم نے تو سیکھنا ہی ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر ہی ہماری جو ذاتی رائے ہے وہ دوسروں سے مختلف ہو سکتی ہے، پھر ہی ہم کوئی کوٹیشن کریٹ کر سکتے ہیں. اور کامیاب لوگ سوچتے اور کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت لمبی محنت ہوتی ہے، ایک دن کا کام نہیں ہوتا. نمبر 7، مواقع کو ڈھونڈنے میں مسلسل محنت کے بغیر مواقع نہیں ملتے. مواقع ڈھونڈتے ہیں اور مسلسل محنت کے بعد اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی مسلسل محنت کے بعد ہی ملتی ہیں. نمبر 8، مسلسل کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، ان کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور پھر اسے سبق سیکھ کے عملی طور پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. نمبر 9، ماڈرن ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہیں، کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنے والے کو ترقی ملتی ہے، پیچھے رہنے والے کو نہیں ملتی. جو کریٹو نہیں ہے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنی پلاننگز اور میتھڈز کو امپروو کریں، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھائیں، آپ کا ٹائم بچے گا. آپ جدت کو مانتے ہیں تو جدید ہونے میں ہوتے ہیں، ترقی کو مانتے ہیں تو ترقی یافتہ ہوتے ہیں. یہاں ایک واقعہ سر نے سنایا تھا. دیکھیے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے، دیکھیں ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، وہ صبح کہیں کام پہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا جاتے وقت کہ ایک بوڑھا انسان ہے، وہ آری لے کے درخت کو کاٹ رہا ہے. جب پورا دن گزار کے وہ شخص واپس آیا تو وہی بوڑھا انسان اسی آری کے ساتھ اسی درخت کو کاٹ رہا تھا. اس نے کہا بزرگوں یہ آپ نے درخت ابھی تک کاٹا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری آری کند ہے، اس لیے صبح سے اب تک میں درخت کو کاٹ نہیں سکا. تو اس نے کہا کہ آپ آری کو تیز کرا لیں. تو اس بابے نے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آری کو تیز کراؤں. دیکھیں یہاں سے سیکھیے گا، رک جائیں یہاں پہ. دیکھیں فرض کریں کہ وہ آری کو تیز کرا لے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا کہ وہ اس درخت کو بہت جلدی کاٹ لے گا. ٹھیک ہے، پھر ایک درخت نہیں ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 3 4 درخت کاٹ لے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہوگا کہ اگلے دن بھی وہ کچھ درخت زیادہ سے زیادہ کاٹتا جائے گا. یہ قدرت کا قانون ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں، ایک فرض کریں میں ایک بک ہے، چلیں ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں ایک دن میں
پہلے سال کیا پہلے 5 دن میں ہو سکتا ہے کہ میں 1 دن میں 1 صفحہ پڑھ سکوں، پھر کیا ہوگا 6 دن سے 2 صفحوں پر پھر بڑھتا جائے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جو کام آپ محنت سے مشقت سے شروع کر لیتے ہیں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اور ٹائم گزرتا ہے اور آسان ہوتا ہے، پھر اور ٹائم گزرتا ہے وہ کام آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ اگر بزرگ اپنا آری تیز کرا لیتے، ایک دن میں فرض کریں کہ 3 درخت کاٹتے، اگلے دن وہ 5 درخت کاٹتے، اس سے اگلے دن 7 درخت کاٹتے، اور پھر جا کے وہ دکان والوں سے پوچھ کے وہاں سے ریٹ مقرر کر کے میں اتنے درخت آپ کو لا کے دوں گا تو اس کے آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے، وہ پیسے بتا دیتا، یہ درخت زیادہ کاٹ کے جمع کر لیتے اور گاڑی لے آتے شہر سے تاکہ اور اس کو لاد کے لے جاتے، اور اس دکاندار سے پیسے لے کے گاڑی والے کا کرایہ بھی دے دیتے، اور ان کے اپنے پاس بھی زیادہ پیسے بچ جاتے۔ پھر وہ کوئی اچھی سی مشین، آج کل پتا ہے آپ کو کہ مشینیں چلی ہوئی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، آریوں کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ فٹافٹ سے کاٹ دیتی ہیں۔ پھر وہ اس طرح کرتا، پیسے جمع کرتا اور کوئی ایسی مشین لے لیتا جدید، اور اس سے اور بھی جلدی کٹ جاتے، اور وہ ایک دن میں کتنے زیادہ جنگل میں جا کے درخت کاٹتا اور بڑی گاڑیوں میں لوڈ کر کے جا کے بیچ دیتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمارٹ ورک، یعنی دماغ کو بھی استعمال کریں اور محنت بھی کریں تو پھر یہ ہے نتیجہ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 10، کامیاب لوگ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، یہ کر کے دکھاتے ہیں۔ صرف آئیڈیا ہی سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، آئیڈیاز کو اپلائی کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایک خواب رکھا ہے، ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ 10 سال کے بعد اس نے پورا ہونا ہے، مثال کے طور پر یوٹیوب پر ایک گورے نے فرسٹ پرائز ریڈ ڈائمنڈ ایوارڈ ون کیا جو 100 ملین سبسکرائبر پر ملتا ہے، اور جب اس نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے جو ناظرین ہیں ہم لوگوں کو دکھایا کیا کہ جب وہ ایوارڈ کو، جو اس کا ریڈ ڈائمنڈ ایوارڈ تھا، اسے اس نے ان باکس کیا، یعنی کیا مطلب پیکنگ سے نکال کے ویورز کو دکھایا، تو اس نے یہ بھی بتایا کہ 9 سال پہلے اس نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اگر ہم نے بھی یہ پرائز ون کرنا ہے انشاءاللہ تو پلاننگ آج سے ہونی چاہیے۔ ہمارا آج کا ٹائم ٹیبل یہ بتائے گا، ہمارا آج کا اٹھا ہوا پہلا سٹیپ یہ بتائے گا کہ ہم اس پرائز کو ون کرنے کے راستے پہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں، محنت، سرچ، لگاتار جدوجہد کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مستقبل میں پرائز کو ون کر جائیں گے۔ نمبر 11، لیڈرشپ کا ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیاب لوگ ٹیم بنا کر چلتے ہیں، کامیاب لوگ دوسروں کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں۔ ٹیم کے بغیر تو کوئی یوٹیوب چینل بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری ٹیم میں ویڈیو اپلوڈ کرنے والا اور یوٹیوبر، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہمارے محترم ویورز ہیں۔ اگر کوئی ان کی ویڈیو دیکھے ہی نہ تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہماری کامیابی کے لیے ہمارے محترم سامعین ہماری ٹیم کا لازمی حصہ ہیں۔ یوٹیوبر کو چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو ویورز کی قدر کریں اور ان کا احساس کریں۔ اگر ویورز کوئی کمنٹ کرے تو اس کو دل دیں، ویورز کو بھی پتا ہے اگر 1000 کمنٹ ہے تو 1000 کو دل ملا ہے۔ یہ ایک گفٹ ہوتا ہے جو یوٹیوبر ہے، یعنی جو اپلوڈ کرتا ہے ویڈیو، اس کی طرف سے جو اس کے فینس ہوتے ہیں اس کو ایک گفٹ ہوتا ہے یہ دل۔ اگر 1000 کمنٹ ہے تو ہم 1000 کو دل دیتے ہیں، تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ سامعین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے۔ یوٹیوبر کو چاہیے اپنے ویورز کا احساس کریں، کیونکہ یوٹیوبرز ویورز ہی کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ اگر کوئی ان کی ویڈیو دیکھے گا ہی نہیں تو وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو کے نیچے ایک بہت اچھا کمنٹ پڑھا، جس کے لکھنے والے نے یوٹیوبر سے اچھا کمنٹ لکھنے کے بعد کہا میرے کمنٹ کو پن کر دیں۔ شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ نہ ہو پن کرنا کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے کمنٹ کو پن کر دیتے ہیں تو وہ سب سے اوپر ہی رہتا ہے، اور جو بھی کمنٹ اس کے بعد کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب سے اوپر جو کمنٹ آتا ہے وہ پن جس کو کر دیں وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں وہ اس کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یوٹیوبر نے اس کو دل تو دے دیا، جسے پتا چلتا ہے اس نے کمنٹ کو پڑھا لیکن ویور کی معصوم سی خواہش کو اس نے پورا نہیں کیا، اس کے اچھے سے کمنٹ والے میسج کو پن نہیں کیا۔ ایک یوٹیوبر اپنے ویور کی اتنی سی معصوم خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، اللہ پاک بھی شکریہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کی مخلوق کے جو ہمارے لیے وسیلہ بنی ہے اس کا شکریہ ادا نہ کر لیں۔ اپنی ویورز کی بہت قدر کریں، ویورز ہیں تو یوٹیوبرز کامیاب ہیں۔ تو یوٹیوب چینل ہو یا زندگی کا سفر، ٹیم بنا کر چلنے ہی میں مزہ ہے، اور ٹیم احسار، قربانی، کیئر اور اگلے انسان کا دکھ، درد، تکلیف، مجبوری، پریشانی اور بیماری کو سمجھے بغیر اور اس کا احساس کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سر کہتے ہیں، یہ لکھ لیجئے گا، اکیلا انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ سر کہتی ہیں کہ ایک بات یاد رکھو، جتنا بندوں کو تنگ کرو گے اتنے بندے کم ہوں گے۔
بندے جڑتے ہیں ان کی توقع سے زیادہ اچھا سوچنے سے. بڑے کام کرنے کے لیے ٹیم کا حصہ بننا پڑتا ہے. دیکھیے میں نے بہت اچھا پڑھا تھا کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہ خدمت گزار ہوتا ہے قوم کا، اصل میں وہی لیڈر ہوتا ہے. کیسے؟ مولا علی نے فرمایا تلوار سے بہتر ہے اخلاق سے فتح کر لو. یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ کسی پر بادشاہی کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کے لیڈر بننا چاہتے ہو تو آپ زور زبردستی سے کرو گے تو یہ حکومت جھوٹی حکومت ہوگی. جیسے ہی اگلے انسان کو موقع ملے گا وہ ظلم کرنے والے کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ اس کو الٹ دے گا. لیکن اگر ہم ان کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے، ان سے کے دکھ درد تکلیفیں سمجھ کے اگر ہم ان کے دلوں پر حکومت کریں تو وہ اصلی حکومت ہے. مولا نے فرمایا تلوار سے بہتر ہے اخلاق سے فتح کر لو. اخلاق سے اگر ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اصل میں لوگ اخلاق سے غلام بنتے ہیں. فرمان ہے ہمارے آقا کا کہ احسان کرنا بادشاہی ہے. یعنی جب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں گے، ان کی تکلیفوں میں پریشانیوں کو سمجھیں گے، ان کی بیماریوں کی، جب وہ بہت بیمار ہوں گے ہم ان کی جگہ پہ کام کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس طرح سے ہم ان کے دلوں کو فتح کریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ یہ سچی حکومت ہوگی اور اسی سے ٹیم بنتی ہے. دیکھیے جب تک ہم اپنے آپ خود پرستی کو نہیں چھوڑ دیتے، جب تک ہم اپنی بات کو دیکھیں، آپ صحیح ہیں آپ تب بھی خاموش ہو جائیں، اگلے انسان کو سمجھیں، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک آپ کی پہنچ رہی ہے. تو سر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے جو امید لگاتا ہے اس کی کتنی کی امید ہو سکتی ہے. فرض کریں کہ کوئی آیا اسے پتا ہے اس کی کتنی کی امید ہے، چلیے مجھے 1000 روپیہ دے گی تو میں اس کو 1500 دے دوں. یعنی اس کی امیدوں سے ایک قدم آگے چلنے سے ٹیم بنتی ہے. نمبر 12 سر کہتے ہیں آپ ہر گرو کرنے والے بندے کو بانٹتے ہوئے دیکھیں گے، ان کو گفٹ دینے کی عادت ہوتی ہے، چیریٹی کرنے کی عادت ہوتی ہے. نمبر 13 ٹیک چارج آف یور لائف. آپ کی زندگی آپ کو جینی ہے، کسی اور کو نہیں جینی. حالات ٹھیک نہیں تو کام نہیں کر رہے یا افراد ایسے نہیں ہوتے. یہ آپ پر ہے کہ آپ اپرچونٹی کو، مواقع کو کیسے دیکھتے ہیں. نمبر 14 رسپانسبلٹی ٹیک رسپانسبلٹی. یعنی آپ ذمہ داری کو قبول کریں. دیکھیں فرض کریں کہ اگر ایک گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے پڑھا تھا، بلکہ ایک استاد محترم نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا انٹرنیٹ پہ ہی. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نصیحتیں نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک فرد بھی خلوص دل سے 100% ہو کے یہ چاہے کہ یہ تعلق جو ہے اچھے سے نبھ جائے تو تعلق نبھ جاتا ہے. دیکھیے ہم دوسرے انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، آپ یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی بھی جھگڑا ہو آپ بیٹھ کے سوچیں اس جھگڑے میں میری کیا کیا غلطیاں تھیں. اگر میں خاموش ہو جاتی، اگر میں اگلے بندے کو سمجھ جاتی، اگر میں اپنی خوشی کو چھوڑ دیتی. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم اپنی بات نہیں چھوڑتے تو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. خود کو چھوڑ دیں، خود کی بات چھوڑ دیں تھوڑی دیر تاکہ گھر کا سکون برقرار رہ سکے. دیکھیں ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ یہ سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں. ہم دوسروں کو بدل نہیں سکتے. میں مانتی ہوں کہ دوسرے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے، دوسروں کو نہیں بدل سکتے. لیکن ہم خود کو تو سمجھا لیں، خود کو کہیں کہ آپ ہی صبر کر لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یاد رکھیں ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے ہمیشہ میں مثال سے سمجھاتی ہوتی ہوں. دیکھیے فرض کریں کہ میں ہوں اور آپ، ہماری اور بہنیں بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں. ہم سب کے بچے جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں، چلو بیٹیاں ہیں دوسرے کمرے میں، ہم سب کی بیٹیاں جو ہیں گپے مار رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ہم سب کی ماما نے یہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے کمرے میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب کو پہلے سے پتا ہے. اب ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب ایک بچی ہماری بچی کو گالی دیتی ہے تو ہماری بچی کو پتا ہے یہاں پہ میں نے گالی نہیں دینی، اچھے سے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کیونکہ دوسرے کمرے میں ہماری ماما دیکھ رہی ہیں اور وہ ہمیں اچھا سا پرائز دیں گی کیونکہ ہم نے اچھا کام کیا. یاد رکھیے گا جب بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو ضرور کوشش کریں کہ اپریشیٹ کر دیں. میں آپ کو مثال بیان کرتی ہوں. مثلا ہمارے گھر میں ایک محلے والی بچی آئی، میں نے اس کو جوس دیا، اس نے پی لیا. جب میں دوبارہ پینے لگی میں نے اس کو پھر دیا جوس تو اس نے کہا کہ میں گھر لے جاتی ہوں. میں نے کہا آپ کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں اپنی ماما کو دوں گی. مجھے اتنی اس بات کی خوشی ہوئی. میں نے کہا بیٹا آپ کا تو پرائز بنتا ہے، آپ نے اتنی پیاری بات کر دی. چھوٹی سی بچی، مطلب شاید وہ نرسری میں ہے یا 1 میں ہے، چھوٹی سی بچی تھی. تو میں نے کہا بیٹا اس پہ تو آپ کا پرائز بنتا ہے. میں نے اسے مطلب کیش پرائز دیا 50 روپیز. تو کیا ہوا اس کو مطلب پوری زندگی یہ بات یاد رہے گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا
کہ کیا ہوا تھا کہ جب ہم درس پڑھا کرتے تھے، ہماری اسلامی کلاسز ہوا کرتی تھی، تو ایک لڑکی تھی، ہماری بہن تھی، اس نے مجھے پانی پلایا. جب اس نے گرمی میں مجھے پانی پلایا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آب کوثر سے سیراب کرے. تو وہ مجھے کافی عرصے کے بعد جب ملی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے یہ دعا دی تھی، اب میں ہر جگہ پہ سب لوگوں کو پانی پلاتی ہوتی ہوں. دیکھیے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے، جادو ان کے بہت زبردست اثرات ہوتے ہیں. اچھے الفاظ کے اچھے اور برے الفاظ کے برے. سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور دوسروں کو کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کی حوصلہ افزائی کریں اچھے کام کرنے پہ جتنا کر سکیں، تاکہ وہ انسان جو ہے وہ خوشی محسوس کرے جب بھی وہ نیکی کرے. اچھا نمبر 15، یہ جو ہوتے ہیں یہ کیئرفل، یہ کریکٹر فل ہوتے ہیں. یہ کریکٹر فل ہوتے ہیں کامیاب لوگ. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے کریکٹر پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. کریکٹر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ہر وہ چیز آپ بیٹھ کے سوچیں کہ دوسرے لوگوں میں کون کون سی چیزیں بہت بری ہیں یا کون کون سی باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جس سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی ہر وہ بات، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. جو کریکٹر کی باتیں ہیں اس میں کچھ خاص باتیں ہیں وہ سب کو پتا ہیں، ان پر خاص طور پہ عمل کریں. کریکٹر کے بارے میں دیکھیے میں ہمیشہ کہتی ہوں، دیکھیں بہت اچھی کوٹیشن ہمارے ایک سر نے بیان کی. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جو مثلا جو لڑکے اور لڑکی کا، ٹھیک ہے، ایک لڑکی اور ایک غیر لڑکا کے ساتھ کا جو آپس میں جو رابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اتنی اچھی بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ جو تعلق خدا کو ہی منظور نہیں ہے تو آپ اس کو کب تک نبھا سکتے ہیں. دیکھیں غیر مردوں سے عورتیں اور بچ کے رہیں، لیکن اگر کوئی مثلا آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اگر شادی ممکن ہے تو شادی کر دیں، اور اگر شادی ممکن نہیں ہے تو ہر اس تعلق سے بچیں کہ جو ہمیں دوسروں سے چھپانا پڑے، اور ہر اس تعلق سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اچھا یہ کریکٹر کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور صرف وہ باتیں ہی کریکٹر میں نہیں ہیں بلکہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جو طے کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں. اپنا نقصان کروا لیتے ہیں کامیاب لوگ، یاد رکھیں، لیکن دوسرے کا نقصان ہرگز بھی نہیں ہونے دیتے. ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، قابل اعتماد ہوتے ہیں. نمبر 16 جو ہمارا سیکرٹ ہے، ان کا یہ بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہ رازق ہے، رزق دے کر ہی رہے گا. مولا علی نے کیا فرمایا؟ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. یعنی لیکن یہ ہمارا فرض ضرور ہے کہ ہم رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حلال کی تلاش کریں، محنت مشقت کریں اور نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں. جب بندے کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو، اپنے رب پر یقین کامل نہ ہو، رب کے نظام پر اعتماد نہ ہو کہ جو بھی محنت کرے گا وہ کامیاب ہو کر رہے گا، اگر یہ یقین نہ ہو تو بندہ کام چور ہو جاتا ہے. ہر کامیاب بندے کے پاس بیلیو ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں بوں گا تو کاٹوں گا. اچھا ہم اس شعر پہ ختم کرتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں. اللہ حافظ.